بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی کے سفر میں، خوشیوں کے راستے پر، چاہتوں کے درمیان وہ سب کچھ ملے آپ کو جو فجر کی اذان میں ہے، جو صبح کی ابتدا میں ہے، جو ستاروں کی چمک میں ہے، جو پھولوں کی مہک میں ہے، اور جو آپ کے دل میں ہے۔ زندگی کی ساری مشکلوں نے ایک سبق سکھا دیا ہے کہ جو رشتہ آپ کا ہمدرد نہیں بن سکتا اسے اپنا سر درد بھی مت بننے دے۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو وہ غیروں کی نسبت اپنے ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ان دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرنا، ایک جن کو چن لو، دوسرا جن کو چھوڑ دو۔ جو سکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں رشتے کہتے ہیں، لیکن جو دکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور پانی پیتے ہی تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی، شکر کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کرم سے آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود ہی کو صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، نظر انداز کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی کی۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم الگ ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ موجود ہے۔ یہ زندگی بھی عجیب ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینی پڑتی ہے۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی ہم میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ جب مایوسیاں بڑھنے لگے تو مہربانیاں گننا شروع ہو جانا، اللہ پاک کی محبت کی مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گی۔ قدر کیجئے ایسے مخلص لوگوں کی، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ زندگی کے ہر دن میں کوئی نہ کوئی نیکی کی روشنی ضرور روشن کیجئے، اس لیے کہ دن ختم ہو جائیں گے مگر وہ نیکی کی روشنی آپ کے اعمال نامے میں اور کسی کی زندگی میں ہمیشہ روشنی کا سبب بنی رہے گی، اور انشاءاللہ روز محشر پلسرات پر نور بن کر رب کی رحمت سے جنت تک پہنچائے گی، چاہے کسی سے نہ چاہتے ہوئے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اسے معمولی نہ سمجھے۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے جس سے چہرے تک تریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلطی نہیں ہے، بس ہم سے مختلف ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہے، بس ہم سے مختلف ہے۔ بے شک اللہ پاک آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔
صبر کرنے سے رب وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پل بھر کی تنہائی آپ کو نصیب نہ ہو، کوئی بھی غم کبھی بھی آپ کے قریب نہ ہو، خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہ ہو۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کیے یہ بیٹھا ہے، کسی کو نفرت ہے مجھ سے کوئی پیار کیے بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پر اور کوئی اعتبار کیے بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا یہ دنیا، کوئی ملنا نہیں چاہتا اور کوئی انتظار کیے بیٹھا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو وجہ بنا کر سالوں کے تلک پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسی اگلے جہان میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ اسلام سچی محبت کی تاکید کرتا ہے جو چند دنوں میں محدود اور چند تحفوں کی محتاج نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور صرف جسمانی نہ ہو بلکہ روح کی بھی تسکین ہو اور پاکیزہ ہو، اور وہ صرف نکاح میں ہی حاصل ہوتی ہے۔